الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو لائک کریں اور ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کا موقع ملے۔ ہماری محنت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ ہماری ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد دوسرا باب اللہ جل جلالہ کا خوف اور ڈر۔ دین کے ساتھ اس جانشانی کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے اور دین کے لیے اپنی جان مال ابرو سب کچھ فنا کرنے کے بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے کہ اس کا کچھ ہم پر اثر ہو۔ مثال کے طور پر اس کے چند قصے لکھے جاتے ہیں۔ دوسرا، آندھی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، جس کا ترجمہ ہے: اللہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے جس غرض سے بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس وقت کیا اطمینان ہو کہ اس میں عذاب نہ ہوگا۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب کیا گیا تھا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جس کا ترجمہ ہے: ان لوگوں نے، قوم عاد نے، جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبی کو کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہوئے کہ بجز ان مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلہ اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے، توبہ استغفار نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے، دوسری قسم کے لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلہ اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ آندھی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فعل۔ حضرت نصر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا: خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوا بھی ذرا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑے جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آندھی چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں آج کسی بڑے سے بڑے حادثے مصیبت بلا میں بھی مسجد کسی کو یاد آتی ہے، عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے۔ اب خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آندھی چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ سورج گرہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کی جائے، جو حضرات اپنے کام میں مشغول تھے وہ چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے، نوعمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو اور رونے کی کثرت کر دو۔ جب بھی ایسے حالات پیش آئے تو نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات روتے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے ہوئے اور صبح تک نماز میں آیت تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں تو معافی بھی قدرت ہے، اور حکمت والے ہیں تو معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات وامتاز الیوم ایھا المجرمون پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کا حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہے مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس کا حکم سن کر جتنا رو دیا جائے تھوڑا ہے کہ نامعلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں۔ بس میرے بھائیوں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائی اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ دین کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ میری اور آپ کی زندگی میں کیسے آ جائیں اس کے لیے محنت ہے۔ اسی محنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مختلف علاقوں، مختلف قبیلوں، مختلف قوموں میں نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہ مانا وہ ناکام ہو گیا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، تو لہذا ختم نبوت کی برکت سے یہ کام ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ ہے کہ کیسے خود کی زندگی بھی درست ہو جائے اور کیسے ساتھی کی زندگی بھی درست ہو جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ کا عمل ہے کہ گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے پھر کر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا پڑے گا کہ اللہ کھلانے والے ہیں، اللہ پلانے والے ہیں، زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے۔ جب یہ الفاظ بولے گا تو اللہ اس کا یقین بنائیں گے، اور ایسا یقین بنائیں گے کہ پھر اللہ اس کی آنکھ بن جائیں گے جس سے وہ دیکھیں، کان بن جائیں گے جس سے وہ سنیں، ہاتھ بن جائیں گے جس سے وہ کام کریں، اور پاؤں بن جائیں گے جس سے وہ چلے۔ اور ہاتھ پاؤں کان ناک بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی مرضی اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ میرے بھائیوں اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا عمل ہے۔ حضرات نے اس کی ترتیب بتائی ہے کہ اپنے فارغ اوقات میں 4 ماہ لگا کر اس کام کی ترتیب کو سیکھیں اور مقام پر آ کر ہمیشہ کریں۔ ساتھی تمام ارادہ کریں دعوت و تبلیغ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء کے علاوہ دنیا کے تمام آدمیوں سے افضل ہیں، ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازے سے ان کی پکار اور بلاوی کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، اور فرماتے تھے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اسے کھا لیتے۔ کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں سوتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ کاش ابو بکر رضی اللہ عنہ تجھ جیسا ہوتا۔ ربیہ اسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا، تو فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا تو بھی مجھے کہہ دے کہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا یا تو تم کہہ لو یا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جواب پہ لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ربیہ اسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی کی اور خود ہی الٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں۔ میں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور ان کی ناراضگی سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیہ رضی اللہ عنہ کی ہلاکت میں کیا رد ہے؟ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی۔ اس کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہتے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہی اللہ کا خوف ہے کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول تو خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا۔ ربیہ بدلہ لے لے، آج ہم سینکڑوں باتوں میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا اور حساب کتاب بھی ہوگا۔ یہی اللہ کا خوف ہے کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول تو خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اب چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنکا ہاتھ، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دیں۔ وہ شخص چلا گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، ان لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟
بڑی دیر اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہرا کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا۔ بڑی دیر اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خبر لیں، رات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خبر لیں، رات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے رکھا ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے ہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا، کچھ کھجورے اور کچھ چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر 2-3 مرتبہ جب میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ وہاں تھا۔ پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کی۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ انہوں نے سیر ہو کر کھایا اور خوب ہنسی خوشی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو تم مجھے وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی سی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرے دل نے چاہا تھوڑی سی دیر ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف اور سورہ طہ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کئی صفوں تک آواز جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے ہوئے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے ہوئے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ
فائدے میں شیخ لکھتے ہیں یہ اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آج بھی 14 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے کہ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں یہ اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آج بھی 14 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے کہ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی